اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ برکات درود و سلام اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے جناب وہ کتاب جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھی گئی۔ مصنفہ ہیں، مرتبہ ہیں ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ۔ یہ کتاب لکھنے کی طرف انہیں موٹیویشن کیسے ملی، انسپیریشن کہاں سے آئی؟ انہوں نے خواب دیکھنا شروع کیے، دوسرے لوگوں نے ان کے بارے میں خواب دیکھے، اس کا اب تک ہم تذکرہ کر چکے ہیں۔ پھر فائنلی خود براہ راست انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے حکم ملا، آئیے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ موضوع ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ غلام رسول کے لیے حکم۔ مفلس زندگی اپنا سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا۔ اب اتنا تو میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے اللہ کریم کے فضل سے کوئی کام یعنی خدمت دین کے لیے ضرور کرنا ہے، کیونکہ صرف ایک بہن کا خواب نہیں بلکہ 3 بہنوں کے خواب ہیں۔ اب میں سوچنے لگی کہ کیا کروں، کیونکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ غلام کو کتاب لکھنے کا حکم ہے، اور یہ پیغام پہنچانے والی بہنیں متقی اور پرہیزگار ہیں، اور مجھے ان تینوں بہنوں کی باتوں پر یقین ہے کہ یہ سچی ہیں۔ میں اپنے پیارے رب عز و جل سے دعا کرنے میں مشغول ہو گئی کہ رب عز و جل میری مدد کریں اور مجھے راستہ دکھائیں۔ رب کونین میرے دل کی دعائیں سن لے، میں ہوں بے چین میرے دل کی صدائیں سن لے۔ شان اعلیٰ ہے تیری مالک و مختار ہے تو، مجھ کو معلوم ہے دنیا کا مددگار ہے تو، میں ہوں محتاج مجھے علم کی دولت دے دے، اپنے انمول خزانے سے نعمت دے دے، میں ہوں کمزور مجھے دولت ایمان دے دے، ناتواں بندی سے بھی دین کی خدمت لے لے۔ سوچتے سوچتے آخر جمعے کا دن آ گیا، اور جمعے کے دن تسبیح خانے میں درود خوانی اور قرآن مجید کا درس، ذکر، اذکار اور آخر میں حسب معمول دعا اور سلام ہوتا ہے۔ آخر میں جیسے ہی دعا ختم ہوئی اور ہم سلام پڑھ رہی تھیں، مجھ پہ غنودگی طاری ہو گئی۔ میں دیکھتی ہوں کہ حضور پر نور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور ان کے آگے ایک میز رکھی ہوئی ہے۔ اس میز کے اوپر 2 کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ غلام سے فرماتے ہیں کہ آخر انیلا تم یہ کتاب کیوں نہیں لکھ رہی ہو؟ میں ادب میں خاموش کھڑی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ تمہیں ایک نہیں بلکہ 2 کتابیں لکھنی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کتاب ٹیبل سے اٹھا کے میرے حوالے کر کے فرماتے ہیں کہ یہ کتاب تمہیں درود شریف اور میرے خوابوں میں زیارت کے حوالے سے لکھنی ہے، اور دوسری کتاب بھی میرے حوالے فرماتے ہیں، اور ساتھ میں اس کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ اب میں بالکل خاموش کھڑی ہوں اور دل میں سوچتی ہوں کہ ایک کتاب نہیں بلکہ 2 کتابیں لکھنی ہیں، اور ساتھ میں یہ سوچتی جا رہی ہوں کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا یہ حقیقت ہے؟ بے شک میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دلوں کے حال بھی جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دل کی کیفیت جان لیتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا کہ ہم تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم کتاب لکھو۔ سنو، اس محفل میں ایک عورت جس کا نام ظاہر کرنے کی یہاں اجازت نہیں، اس کو بلاؤ اور اس سے معلوم کرو کہ آج رات اس کو ہماری زیارت نصیب ہوئی ہے، اور یہی حکم ہم نے اس کو تمہارے لیے دیا ہے۔
بس پھر ایک دم میری غنودگی ختم ہو گئی اور ساتھ محفل میں درود و سلام پڑھا جا رہا تھا تو میں بھی پڑھنے لگ گئی۔ جب محفل ختم ہوئی تو میں نے اس بہن جس کا نام مجھے بتایا گیا تھا اس کو اپنے پاس بلایا۔ جب وہ بہن آ گئی تو میں نے سلام کر کے پوچھا کہ بہن کیا آپ نے رات کو کوئی خواب دیکھا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں خود آپ کو بتانا چاہ رہی تھی کہ کل رات خواب میں مجھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ اس بہن کا خواب کچھ اس طرح ہے، کل رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 کتابیں رکھی ہیں، آپ وہاں کھڑی ہیں اور میں بھی وہاں موجود ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہن انیلا آپ کو ایک کتاب عنایت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ اس کتاب میں درود پاک اور جن عورتوں کو خواب میں میری زیارت نصیب ہوئی ہے لکھیں، اور دوسری کتاب آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور فقط آپ ہی سے کچھ فرماتے ہیں۔ وہ عرش کا چاند ہیں، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گواہ رہنا میں غلام رسول ہوں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ جناب، اس کے بعد ڈاکٹر انیلا دسی صاحبہ نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ اگلا ہمارا موضوع ہوگا اب غلام رسول کتاب ضرور لکھے گی۔ برکات درود السلام اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب میں ہمارے ساتھ ساتھ رہیے۔ جو کتاب آپ سوچئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پہ لکھی گئی ہے، اس کتاب کو سننے کا بھی اپنا ایک فیض ہے، نورانیت ہے، روشنی ہے۔ آئیے اس سے خود کو سیراب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔